बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक इंतहाई दिल खराश वाक़या जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक नौजवान जो कि 6 बच्चों का बाप था और इंसाफ ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर उसने भरी अदालत के अंदर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और अपने आप को आग लगा ली। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो किस तरह हमारे मुल्की वसाइल का इस्तेमाल भी करती हैं, उसके बाद हमारे ही लोगों का इस्तेहसाल भी कर रही हैं। और आज के व्लॉग में हम इसी हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, खानेवाल जनूबी पंजाब के एक नौजवान आसिफ जावेद की अदालत में पेशी थी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये वाक़या पेश आया है। और वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार थे उन्होंने इनको बचाने की बहुत कोशिश की। फ़ौरन से जैसे उन्होंने अपने ऊपर अदालत के अहाते में आके उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगाई, लेकिन उसके बाद नाजरीन फ़ौरन से पुलिस एहलकार जो हैं वो दौड़े आए। उन्होंने उनके ऊपर कंबल दिया और आग बुझाने वाले आले से स्प्रे भी किया और उनको फ़ौरन लेके हॉस्पिटल चले गए। लेकिन क्योंकि नाजरीन जो आसिफ जावेद हैं उनके जिस्म का तकरीबन 85% हिस्सा जो है वो जल चुका था और 3 दिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गए। और मैं तो ये कहूँगी कि वो अपने मुकदमा लेके उस रब की बारगाह में चले गए। जी नाजरीन, आसिफ जावेद का जुर्म मैं आपको बताती जाऊँ कि आखिर उसका जुर्म क्या था। जी नाजरीन, आप सब जानते हैं कि नेस्ले कंपनी का बहुत नाम है और तकरीबन 4,000 से 5,000 तक लोग इस कंपनी में काम करते हैं। और इस कंपनी के 2 बड़े प्लांट हैं, एक कबीरवाला में है और एक शेखुपुरा में है। और जो आसिफ जावेद है ये 2007 में इसने नेस्ले कंपनी ज्वाइन की थी और क्योंकि ये बहुत ईमानदार, मेहनती और रिस्पॉन्सिबल बंदा था, लिहाजा 2008 में इसको परमानेंट कर दिया गया। और उसके बाद इसने दिन रात इस कंपनी के लिए मेहनत की, ना सिर्फ मेहनत की बल्कि पूरी अपनी दिलजमी से काम किया, यानी कि वो इस कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए और बहुत ही यानी कि रिस्पॉन्सिबल था। फिर नाजरीन कुछ हुआ यूं कि इस बंदे ने जैसे कि दिन रात बहुत मेहनत की इस कंपनी के लिए भी, लेकिन फिर 2016 में नेस्ले कंपनी में 2 ग्रुप्स होते हैं, उनमें कोई तनाज़ा होता है और वो फिर आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होता है। और जो नेस्ले की कंपनी है ये तकरीबन सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार कर देती है, यानी कि नेस्ले कंपनी से उनको निकाल देते हैं। नाजरीन, कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न ने एक कमीशन तश्कील दिया जिसमें आला अफसरान थे और जब कमीशन ने तहकीकात शुरू की तो उसके बाद जो आसिफ जावेद है उसका कसूर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि उसका कसूर उसका ये था कि उसने कमीशन के सामने सच बोल दिया, उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया क्योंकि वो ऐनी शाहिद था। और कंपनी जो है उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा इतना काबिल वर्कर था इसने ऐसा बयान दिया है कि जो हमारी ही कंपनी के मफादात के खिलाफ जाता है, लिहाजा उन्होंने इसको फ़ौरन निकाल दिया, फैक्ट्री से निकाल दिया। नाजरीन, उसके बाद आसिफ जावेद अपना केस जो है NIRC के पास लेके गए और फैसला भी आसिफ जावेद के हक में हो गया। NIRC ने लिखा कि ये फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी है और ज़ालिमाना फैसला है। आसिफ जावेद को बहाल किया जाए और ना सिर्फ ये कि इसको बहाल किया जाए बल्कि जो भी इसके ड्यूज़ कंपनी की तरफ हैं वो इसको अदा किए जाएं। नाजरीन, 2019 से लेके अब 2025 शुरू हो चुका है और जो मैनेजमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने फैसला आसिफ जावेद के हक में दे दिया था, लेकिन 2025 जैसे कि शुरू हो चुका था, 6 साल नेस्ले का वकील जो है इस केस को लटकाता जा रहा था। और ये हमेशा हर पेशी पे जब अदालत में ये बंदा जाता, आसिफ जावेद जाता, तो वो वकील जो है वो उसको आगे से आगे की डेट देता, ज़्यादा से ज़्यादा वो अदालत भी इस केस को दबा रही थी, जज जो हैं वो भी थोड़ा इसके केस को दबा रहे थे।
اور میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جو کیس تھا یہ جسٹس شجاعت جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ کیس ان کے پاس تھا۔ اور ناظرین 6 سال میں اس بندے نے بہت جیسے کہ اپنا گھر بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، لوگوں سے قرضہ لیا اور اپنا کیس لڑتا رہا، اور ہر پیشی پہ اس کو ایک امید ہوتی تھی کہ شاید اس دفعہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اور جو ان کی اہلیہ ہیں، جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو آصف جاوید ہیں وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے، اور یعنی کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور وہ عموماً کبھی بات جب وہ نا امیدی اور دل برداشتہ ہوتے تھے تو وہ یہ بات اپنے ڈاکٹر سے بھی ذکر کرتے تھے کہ میرے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں، اور کیونکہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور بہت برا ہو رہا ہے۔ اور ناظرین اس بات کی تصدیق اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ جو آصف جاوید جو ہیں، انہوں نے اپنے سوسائڈ کرنے سے 2 دن پہلے ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ میں وہ باپ ہوں جو کہ روز دن میں کئی بار مرتا ہوں، میں اپنی اولاد کو بھوکا اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے تڑپتا دیکھتا ہوں، اور میں نے اپنی عمر، محنت، زندگی اس کو گواتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ سب کو کیسا لگے گا جب ایک باپ کی میت کے ارد گرد اس کے 6 معصوم بچے جو ہیں وہ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 سال سے میں ذلیل ہو رہا تھا، 9 سال سے اپنا حق مانگ رہا تھا، اور یہ 9 سال نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر روز ایک نئی ذلت کا مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا، میری آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی، مجھے ہر وقت کا سٹریس دیا جاتا تھا، اور مجھ سے میرا روزگار چھین لیا، میرا گھر گیا، میرے بچے بھوک سے بلکتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ جانتا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسا کر رہا ہوں تو حالات سے مجبور ہو کے کر رہا ہوں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی ہے۔ جی ناظرین، فیصل ندیم اور ایچ آر میڈم ہاجرہ جو کہ نیسلے کمپنی کے ایچ آر ہیں، میڈم ہاجرہ، فیصل ندیم اور یاور علی، انہوں نے ان سب یہ جو اس نیسلے کمپنی والے تھے ان سب کے آگے فریاد کی، دہائیاں دی، اور ان کو بتایا، ان سے کہا کہ میرا حق مجھے دے دو، بجائے اس کے کہ لاکھوں روپے یہ جو تم عدالتوں میں دے رہے ہو، اور اگر میں نے خودکشی کی تو میرے مرنے کے بعد تم لوگ انہی وکیلوں اور ججوں کو رشوت دو گے اور میڈیا مینجمنٹ پہ خرچ کرو گے، اور لیکن تم مجھے جو ہے وہ میرا حق جو ہے وہ نہیں دے رہے ہو۔ اور ناظرین تقریباً ایسے ہی تھا کہ تقریباً 5 سال تک یہ تماشا ہوتا رہا، وہ پیشیوں پہ آتا رہا، اور وکیل اس کو ٹالتے رہے، جج اس کی سن نہیں رہے تھے، کبھی کبھی اس کو ایسی ڈیٹ دی جاتی جب کہ جج عدالت ہوتی ہی نہیں تھی، وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا عدالت میں، جج ہی غیر حاضر ہوتا تھا۔ تو ناظرین آصف جاوید جو ہے اس نے بہت بتایا کہ 9 سال سے میرے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، اور مجھے جاب پہ بحال نہیں بھی کرنا تو میرے ڈیوز واپس کر دو۔ ناظرین وہ جو بقایا جات کمپنی نیسلے کمپنی کی طرف آصف جاوید کے تھے وہ کم سے کم بھی 1 کروڑ کے قریب تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے پیسے دیے جائیں تاکہ میں اپنے گھر کا رینٹ دے سکوں، اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں دے سکوں، میں قرض داروں کے ہاتھوں پریشان ہوں، میں اپنا قرضہ اتار سکوں۔ لیکن آخر کار جو ہے وہ جب پیشی پہ گیا اور بڑی امیدیں لے کے دونوں میاں بیوی عدالت گئے، لیکن جب جج نے پھر سے ٹال مٹول کی تو تنگ آ کر جاوید جو ہے آصف جاوید نے خودکشی کر لی۔ ناظرین کیونکہ اس کو وہ سٹریس میں تھے، ان کو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، دن رات وہ بندہ جو ہے وہ مرتا تھا، اور اس نے سوچا، ان کی وائف کہتی ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ ہاں مجھے ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ ناظرین اس میں آپ سفاکیت دیکھیے اور درندگی دیکھیے اور بے حسی دیکھیے ہماری عدلیہ کی،
کہ عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیکیورٹی والوں کے اوپر سارا غصہ نکالا کہ کیوں ہوا یہ واقعہ، عدالت کے اندر کیوں ہوا، کیا سیکیورٹی کہاں تھی، سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ایس پی ہیں سیکیورٹی کے اور ڈی ایس پی جو ہیں اور دوسرے افسران جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اور کچھ کو معطل کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ اس بات کا نوٹس لیا جاتا کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اور اس کی بجائے سیکیورٹی والوں پہ جو ہے سارا جو ہے وہ پھینک دیا معاملہ۔ اب ناظرین، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ جو 6 معصوم بچے ہیں یہ اپنے باپ کا لہو کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں گے؟ نیسلے کمپنی والوں کے، ہمارے ملک کی عدلیہ پہ، جج کے ہاتھوں میں، یا وکیلوں کے ہاتھوں میں، یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں کہ جنہوں نے دن رات تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمارا پیسہ واپس کرو، یا وہ لوگ جنہوں نے حق سچ پہ ہوتے ہوئے اس بندے کو کس چیز کی سزا دی؟ صرف سچائی کی۔ اور ناظرین، اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، کسی نے ان یتیم بچوں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، اس بیوہ عورت کو کسی نے کوئی تسلی نہیں دی، وزیر اعلیٰ نے اس بات کا کوئی نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ہدایت دے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔